الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے عزیز طلبہ طالبات اور سارے معزز سامعین، بچوں، یہ زندگی ہم جو لے کر آئے ہیں، جس زمین آسمان کے درمیان ہم چل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کا ذاتی کوئی سٹیٹس کوئی نہیں ہے۔ آسمان اس کی بلندی ہو، زمین اور اس کی پستی ہو، ہوا اور اس کے جھونکے ہوں، دریا اور اس کی موجیں ہوں، سمندر اور اس کی لہریں ہوں، بلبل اور اس کا نغمہ ہو، مور ہو اور اس کا رقص ہو، رات ہو اور اس کا اندھیرا ہو، دن ہو اور اس کا اجالا ہو، سورج ہو اور اس کی تپش ہو، چاند ہو اور اس کی ٹھنڈک ہو، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں یاد نہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ تم اس کائنات میں کہیں بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ تمہاری روح بھی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھے، اور صرف اللہ تھا۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ابتدا کے بغیر، وہ آخر انتہا کے بغیر، وہ بلند و بالا، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو یہ جو کچھ بچوں بنا، تم لڑکیوں، وہ لڑکیاں، ہم مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، زمینوں کے ٹکڑے ہیں، میٹھے پانی ہیں، کڑوے پانی ہیں، بادل، بجلی، گرج، چمک، بارش، ہمالیہ پہاڑ، کیٹو پہاڑ، اس میں سے کسی چیز کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہے۔ سب اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ پہلے میں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات بھی کچھ نہیں تھی، نہ کائنات کوئی چیز تھی نہ تم کچھ تھے، اللہ نے تمہیں بنایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا، والسماء بنیناها بأید، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رفع سمکها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا اور برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رات کو لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن کو لایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو بچھایا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، زمین سے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو گاڑا، اور زمین آسمان کے درمیان دن رات کا نظام چلایا، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، دن ہے، رات ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ پھر اللہ اس کو ایک اور طرح کہتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کون ہے زمین کو بچھونا، پنگھوڑا بنانے والا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے پہاڑ گاڑے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں یہ شکل کس نے دی، یہ لڑکے وہ لڑکیاں، یہ شکل، یہ تقسیم کس نے کی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کون لے کر آیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کون لباس بنا کے لایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن میں کاروبار زندگی کس نے چلائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات آسمان کس نے بنائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے پانی نچوڑ کے کس نے زمین پر اتارا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ تیرا رب ہے جو پانی کو اتارتا ہے،
ثم شققنا الارض شقا، یہ تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تیرا رب ہے جو زمین سے پھل پھول غلے سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر ایک اور انداز، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ پتہ تو کرو، اتنی کتابیں پڑھتے ہو، کہیں دیکھو تو صحیح کون ہے زمین آسمان بنانے والا۔ کسی بایولوجی، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کی کتاب میں کسی سے پوچھو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی برسایا؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کس نے خوبصورت باغ پھل پھول اگائے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آسمان اٹھا کے دکھا دے، بادل برسا کے دکھا دے، پانی زمین میں چلا کے دکھا دے۔ زمین امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل لها رواسیا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردے کھڑے کر دیے؟ کوئی پردہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یوں کٹھے جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک پردہ ہے۔ وہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ نے شیٹ لگا دی، وہ پردہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ میٹھے پانی سے کہتا خبردار کڑوے میں نہیں جانا، کڑوے سے کہتا خبردار میٹھے میں نہیں جانا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں 97% پانی کڑوا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے۔ پوری دنیا کے آبی ذخائر میں صرف 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس پردے کو کھینچ لے، پردہ کیا ہے؟ اس کا امر۔ پردہ کیا ہے؟ اس کا حکم۔ یہ نہیں کہ کوئی اس نے پلاسٹک شیلڈ لگائی۔ اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے، آپ کو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ کڑوا پانی ایسے پھیلے گا، ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھود کے مر جاؤ گے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں پا سکو گے۔ یہ میرے اللہ کا اعلان ہے۔ ھذا عذب فرات وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ پانی میٹھا جو مزے کا ہے، جو پینے کے کام، اور یہ کڑوا، دونوں سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو۔ بچوں، میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے؟ میٹھا پانی تو نعمت ہے، میں پی رہا ہوں، آپ پی رہے ہیں، تو اللہ کڑوے پانی کو قرآن میں بڑا ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ہے تمہارے لیے کڑوا پانی۔ بہت عرصے، کسی تفسیر میں نہیں ملا، بہت عرصے کے بعد یہ بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتی۔ سمندروں کی کڑواہٹ بارش کا سبب ہے، وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے۔ ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا 2 تباہیاں آتی، ایک بارش نہ ہوتی، اور دوسرا کڑوا پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے۔ میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا، ایک چھوٹا سا جوہر بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ساتھ سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا؟ جو بڑے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں، تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے، جو جا کر اوپر فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، پھر نیچے ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے سمندر سے، صرف سمندر سے، باقی پتہ نہیں کتنا ہے، یہ کیلکولیشن سمندر سے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ سمندر کی موجیں، لہریں
بلبلے اٹھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں، ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں ان کو ہوا اوپر اٹھا دیتی ہے، ان میں نمک شامل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ 1200 میٹر پہ جا کے فکس کر دیتا ہے۔ 1200 میٹر کی بلندی پر ٹنوں ٹن نمک کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے، تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو کے قطرے بنتا ہے۔ جب وہ قطرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے تو پھر وہ ٹپ 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 زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ کڑوے پانی نہ ہوتے، بارش نہ ہوتی، کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی ہے، مجھے بھی آپ، پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور معصوم بھی جا رہا ہے اور بڑا بھی جا رہا ہے۔ یہ موت دینے والا کون مرنا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے۔ ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبدالخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں۔ ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا۔ اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں قبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ روزانہ مولا علی رات کو دعا کرتے کہ الیہ تغررتی، الیہ تشوقتی، الیہ تزینتی، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاثا وعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بند سور کے آئی ہے، اے دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام نہیں محاورہ سننا، بلا بڈھی نو میک اپ کرو کیڈی کوڑی لگے گی۔ ان بڈھیاں بھی چھڑ دیاں نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی دا میک اپ انہوں ہور کوڑا کر دیندہ ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں ایک تو بڑھاپے کا شکار ہے، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے، ارے دفع ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ عمر تیری تھوڑی، عمروں پہ قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا اور مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایک دن اب تشریف لائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر، بچے سوئے ہوئے اور حضرت علی بھی سوئے ہوئے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اماں پانی، تو حضرت فاطمہ اٹھیں، گلاس اٹھایا پانی گھڑے سے لینے کے لیے، تو آپ نے کہا فاطمہ بیٹھ جا، گلاس لے لیا اور گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر نکل گئے،
باہر حضرت علی کی ایک مردہ سی بکری کھڑی تھی، یہ تو ماس بھی کوئی نہ دودھ کتوں ہونا، لیکن آپ نے جو اس کے تھن پکڑے تو لٹک کے دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے۔ تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو اتنے میں حسین بھی جاگ گئے تھے، تو وہ پھرتی میں بڑے بھائی سے زیادہ تھے، تو وہ آگے بڑھ گئے اور آگے ہاتھ کیا، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ حسن نے پہلے مانگا ہے، یہ بعد میں اٹھا ہے، پہلے اس کو پلاؤں گا پھر اس کو پلاؤں گا۔ یہ تو آپ نے فرمایا میرے دونوں جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری دنیا کی بہار، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے سینے کی ٹھنڈک، لیکن آپ یوں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حسن یہاں سے یہاں تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے یہاں تک، اور نیچے علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے یہاں تک 100% اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا قلبی میدان ذرا حسن کی طرف زیادہ تھا، دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، بچ گیا، فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا۔ پھر فرمایا بیٹی فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین۔ اس سارے واقعہ میں مولا علی سوئے رہے، وہ نہیں اٹھے، حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ۔ بچوں مجھے بتاؤ، جس آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہو وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں، تو ہماری نسل تو فرض نماز چھوڑ گئی ہے، تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ جس نماز کو میرے نبی نے آتے ہی بتایا، جاتے بھی بتایا، آپ کو دائی نے جب ماں کے پیٹ سے نکلے اور آپ کو سنبھالا تو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی وہ پیچھے ہٹی، مجھے دیکھو آپ نے ایسے کروٹ بدل کے الٹے نہیں ہوئے، فل سجدے کی اس حالت میں چلے گئے۔ 15 منٹ کا بچہ اور فل سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آ رہا ہوں۔ پر میری نسل 90% بے نمازی ہے، میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں، اور پھر کے زندگی بیت گئی۔ بچوں مجھے درد ہے، مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا 80-90% فرد نماز نہیں پڑھتا، بوڑھا بھی، جوان بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی، نماز سے غافل۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ سے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی، آتے ہی سجدہ دے کر پیغام دیا، اور جاتے ہوئے نماز نماز نماز، لیکن چھوڑ گئی امت نماز۔ 1440 ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو نظر آتی ہے، لیکن سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ اور یہ آپ کو پیغام دے، وہ جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا، وہ جو میرا امتحان سر پہ تھا میں نماز کیسے پڑھتا۔ امتحان کے قریب تو میں تو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ پاس ہو جاؤں، چونکہ ویسے پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں پیو کا دھکا تھا، ذہن اچھا تھا تو میں پاس ہوتا گیا، شوق کوئی نہیں تھا۔ ویسے تو میں اپنی فضول سنا رہا ہوں، جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لیا، پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں پڑھیا تھا، ہاں کوئی نہیں، ایڈی وڈی کتاب میں کیویں یاد کراں، کل جڑا پیپر وچ کوسچن آ رہا ہے مینوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ یقین میں نے FSC تک ایسے ہی پاس ہوا ہوں، بسم اللہ الرحمن، 15-20 دفعہ میں یہ کام کرتا۔
تو 15-20 دفعہ میں 150, 200, 300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا, 10-12 ادھر پڑھ لیتا. اور اللہ کا احسان تھا, مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, مجھے یاد ہو جاتا تھا. اچھا, میں سینٹرل ماڈل جیسا اسکول, اس وقت لاہور میں 2 بڑے اسکول تھے, ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے. میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں. اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, کلاس انچارج, وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہو رہے, ناراض ہو رہے, وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آ گیا. کیا جی, بسم اللہ دی برکت, بسم اللہ, بسم اللہ. اچھا, ایف ایس سی میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل, اور مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں بالکل, مجھے کوئی. اب یقین مانے اسی طرح پاس ہوا. تو جمعے کا دن تھا, اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے ٹھک جائے گی. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے, نہا دھوتے, کپڑے وٹاتے, جمعہ پڑھ کے میں کہا یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں ابھی جا کے سو جاؤں گا, تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا, نماز گھر, اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا. ابھی میرے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی, میں نے دیکھا میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے, یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے, اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں. میری جو آنکھ کھلی, مجھے 5 کویسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ زیادہ کہے گا بھئی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی, خرگوش آ گئے, خرگوش آ گئے. اب بچہ اب یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی, وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے, کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. تو ادھر سے آیا ایگزامینر, سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون. میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کویسچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا, اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کرے. میں کہا اے لو ہونے حل کر دینا. میں تو یاد کر کے آیا بیٹھا تھا سارا. تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا. اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں, اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا تھا. چلو بھائی جی دعا قبول کرو, پاس کر دو, فیل نہ کرو, پاس کر دو. تو میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی. اور اس کا علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے, آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے, نماز نہ چھوڑو, یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, بعد میں کر لیں. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو, تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری, نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا, 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار, دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت, تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام, 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام, 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے
ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت، 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا،
با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال۔ تو اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی۔ تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں۔ ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئیں۔ کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول واپس۔ اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30۔ پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25۔ پھر واپس، چلو میرے محبوب 20۔ پھر واپس میرے محبوب 15۔ پھر واپس میرے حبیب 10۔
پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں. کہ کوئی نہیں پڑھنے. سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی. ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیران پیر. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. تمہیں خواب آ جاندہ تسی ڈھنڈورا پٹوا دینا شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی. رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئیں تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں. چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے. میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا. بچوں کی خدمت، خامند کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ وہ لگی رہی. 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی. اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ایسے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی. حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو. زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو. لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے. نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا. لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق. میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں
میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں، یہ آپ کے ہر آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ آپ 60 سال جیو یا 60,000 سال جیو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کے اخلاق ختم نہیں ہوگی۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں، سارا تو فل ہو گیا، اب کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ نہ میک اپ شروع کرو، چلو کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ، اتنوں چنگے رگڑے دے کے تھوڑا منہ شوں ملے، جو کرتے ایک ٹائم پر کہے گا جی جناب بس۔ ایک بچی دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کو کہیں گے بس اب اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی پورے پاؤڈر کا ڈبہ منہ تے مارنے والے، وہ تو ویسے ہی بھوتنی بن جائے گی جب پورا ڈبہ تو منہ تے، لپسٹک یہاں لگانے کی بجائے پورے منہ تے لا دو۔ ایک حد ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے بعد اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق وہ میک اپ ہے کہ ہم مر جائیں گے، میرے نبی کے اخلاق کا میک اپ ختم نہیں ہوگا۔ ویسا عالی شان، معاف کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، طعن سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق یہاں پڑھیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے پچھلے بھی مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، پھر فرمایا معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا۔
زبان قابو میں رکھنا. جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکیں. فرشتے بھی، یہ جہاز اور یہ راکٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، فرشتے بھی اس کی رفتار کو نہیں پکڑ سکیں گے جس کو زبان پہ قابو آ گیا. اور یہ بچیوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ. میں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے. میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ایسے عالی شان ہیں. کس بات پہ عالی شان ہیں؟ کہ تہجد بہت پڑھتے ہیں، نفل بہت پڑھتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں. نہیں، سنو غور سے. فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے دیش کا سسرال بہت سنگ دل ہے، بہت سخت ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے. اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے. اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں، تاکہ ہم 2 کا کلیش اور 10 کا کلیش، بڑا فرق. 2 کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور 10 کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور خواہ مخواہ کے کلیشز جو زندگی برباد کر دیتے ہیں. جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے، اسی کو میں تانے دے کے، جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا. چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے. میری نسل، آج کے ماں باپ جن کو ساس سسر کہتے ہیں، یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے، محبت دینے کی بجائے، بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے، وہ سڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے. مشرق کی بیٹی ہے، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے. تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے وہ پیدائشی نفسیاتی مریض بن کے پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں کی ساری ٹینشن وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی. اس لیے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دوں. اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر دوں. اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یعنی ایک پورا پورشن اس کے لیے الگ ہونا چاہیے. وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ ہے. وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے. اس کا واش روم اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے. اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو. کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو بھائی وہ پئی دھکے کھاوے. اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسیح چاہ جاؤ، اعتکاف وچ بیٹھ جاؤ بس. حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک. حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے. خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلًا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کیں اور چاہے نہیں کیں، سب کے لیے. لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے. بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک
اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک سنت ہے، وہ پہ کہا بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن آپس میں بعض سے چھوٹی ہیں، بعض بڑی ہیں۔ آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے، آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے، آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے۔ تو سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے۔ اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور میرے رب کی قسم جنت بہت بڑی چیز ہے، پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز۔ جنت مل جانا بھی بڑی بات، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے ہر روٹی تو بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، تو سارے ہی پہنچ جاؤں گے نا جنت سے۔ اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تسی کوئی گھٹ کر رہے ہو، کھا تباہی پھیر دیں ہو۔ راتی تہاڈی دعوت ہوندی دوپہر تسی روٹی نہیں کھاندے ہو، راتی ٹکا کے کھاواں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم، ایسے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا۔ ان استطعت، یہ داڑھی نہیں میں رکھ کے تیل چوپڑ لو کون سوکھا ہو گیا، نہیں، ان استطعت، اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا۔ اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، ان استطعت، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا، ان قدرت، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگلا سنو، ان تصبح و تمسی، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کرنا پڑے گا، پھر شروع، حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی، تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا۔ واہ واہ، میرے بیٹے ان استطعت، کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک واری تے کافی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب سنو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں۔ کیوں جی، سوکھا کام ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا،
بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ 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 میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گیا۔ ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات، بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو، 2 حدیث۔ اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے، جو سہ جانے کا مزہ ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں چھوٹے پیودا میں بھی کر کے دکھاؤں، میں بھی دس کے دکھاؤں، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ ارے تو خود ناچ لے، پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اور سارے دکھ دردر دور ہو جائیں۔ اس کے تائید میں ایک اور حدیث سنو۔ میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے نبھا کے دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا تو تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس؟ ہاں 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 بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد خراٹے آتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بھئی میرا تو خیال ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا، یہ تو خراٹے ہی چون جاندے نہ ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا، پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا، ابھی سویا ہوا ہے۔ وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا، بھئی اے کی بڑی تہجد دے 2 نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت 3 دن کٹھی۔ انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں گے۔ اگلے دن آئے، پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے، اور بزرگوں نے بھی یوں کی، اور بسمک اموت و احیا، اور پورا کمرہ خراٹے نال۔ وہ پھر پریشان، یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا؟ فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔
لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح، تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں؟ کہنے لگے کیا؟ کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ساری رات سوتا رہتا۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ لہذا ہاں جی جی جی۔ تو کہنے لگے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی۔ ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے، یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا۔ تو پورے اخلاق کے لیے میں لمبے چوڑے چیپٹر نہیں بتائے، میں نے آپ کو صرف 2 حدیثیں سنائیں، 3، اس پر بچوں عمل کر لو۔ ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو
اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں، نشانی۔ تو یہ بچیاں غور سے سنیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا، لا تقل لهما اف کا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا۔ ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ۔ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گئے؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، یوں کر ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسے کر۔ تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو۔ تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس۔ تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں تا جی کسائی کم نہیں اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کبھی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت دو، عزت نفس کو۔ تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے۔ اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں۔ اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟
وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر سکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے۔ بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ ویکھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی۔ یہ تو ہماری زندگی، اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہا ہے۔ بلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو ایویدو گنجا، ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں۔ کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال۔ میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، میں بہت بیزی ہوں، میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں، وہ وقت نکالے۔ یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے بچوں۔ آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، وہ دل دیا ان کو، محبت دی، ہر شے۔ آج کل کے معاملوں کو عام ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں۔ اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو، ساری رات لگے رہو۔ اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا۔ آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا۔ شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے۔ میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، کوئی 5-6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور اتنی عادت پڑ گئی کہ ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر 4 سال۔ میں کہا طاہر میاں دیا میں نا، وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر، ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے۔ اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے، کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے کا، او میں نہیں پیندا۔ یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں۔ بات آگے نا پھر آپ نہیں آیا، نہیں چھوڑے۔ وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی۔ وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر دی۔ تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی ہے۔ انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے۔ محبت دو، کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو۔ میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے تھے، بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر کھڑے ہو جاتے، اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ، پھر یوں چومتے، بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے۔ یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں، ان کو عزت دو۔ یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے۔ تو یاد رکھنا، گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے، گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا،
زندگی برباد ہو جائے. ایک بات سنا کے دعا کرتے ہیں. حضرت اویس کرنی کا واقعہ. میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ. لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے. اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا, آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری توفیق لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا. پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد, تبلیغ, تہجد, علم, سجدے, ماں کی خدمت. میں گیا ہوں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں, ان کی قوم سے ملا ہوں, قوم کے لوگوں سے ملا ہوں. کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا, بھی چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس, اور وہ قبیلہ ہوگا مراد, اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا. اور علی, ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے. اور عمر, میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو. اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر, لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی, تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے. حضرت عمر خلیفہ بنے, ہر سال حج کیا, ہر سال اعلان کریں بھائی اویس, ملا ہی کوئی نہیں. ایک سال آخری جو حج تھے, بالکل آخری نہیں, اس سے کوئی 1 یا 2 پہلے, آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے. پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ, صرف یمن والے کھڑے رہو. تو چند ہزار یمن والے. اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو, قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو چند 100 رہ گئے. کہا اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف قرن والے کھڑے رہیں, قرنی. تو ایک آدمی باقی بچا, باقی سب بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا تو قرنی ہے؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے, اور وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے, آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں, ہلا ہوا تو ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف. عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے. تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے. تو آپ کو دیکھ کر, آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. تعارف نہیں کروایا, مزدور ہوں. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ, کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو, کون ہو؟ یہی دے دیں, کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ہوں. پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر. کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس, اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر
اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے. تو حضرت اویس کرنی رونے لگے, کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا. تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے, جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بڑے, پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت. تو بچوں اپنے والدین کو عزت دو. اور تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے, ہمارا کلچر نکاح ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنی عزت کی, اپنی ناموس کی, اپنی چادر کی, اپنے دامن کی حفاظت کرو. ہم اپنے والدین کی رائے کے ساتھ کرتے ہیں, شادیاں بھی نکاح بھی ان کی دعائیں ساتھ لے کر کرتے ہیں. اس کلچر نے کورٹ نکاح تک لڑکوں کو پہنچا دیا, اور کورٹ کے نکاح 99.9 کیا 110% ناکام ہوتے ہیں. کہ جب گرل فرینڈ بیوی بن جاتی ہے پھر وہ ڈائن بن جاتی ہے, پھر وہ بیوی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر آئے اگے دوں مگر ہوتی ہیں. تو وہ محبت جو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے, وہ اصل پیار ہوتا ہے. لہذا بچوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اپنی تہذیب کو, ہماری مشرقی تہذیب نہیں, ہماری اسلامی تہذیب ہے, ہماری مشرقی اقدار نہیں, ہماری ایمانی اقدار, ہماری ویلیوز ہیں. وہ ویلیوز ہمیں مشرق نے نہیں دی, ہمیں ہمارے نبی نے دی. تو اللہ کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنے ماں باپ کی. ہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے پسند ناپسند کا, اس حد تک کوئی منع نہیں ہے, لیکن آخر تک ماں باپ کو ٹھکرا کے چلے جانا, اس ماں کو ٹھکرا دینا جس کی چھاتیاں لٹک گئیں تمہیں دودھ پلاتے پلاتے, اس ماں کو ٹھکرا دینا, یہ ظلم کبھی نہ کرنا, ورنہ کبھی ہرے نہیں ہو, کبھی سبزہ نہیں آئے گا, کبھی ہریالی نہیں آئے گی, کبھی خوشی نہیں دیکھو گی. اور ماں باپ کی دعائیں چاہے وہ سختی بھی کر جائیں, زیادتی بھی کر جائیں, آپ کو وہاں تک پہنچائیں گی کہ فرشتے بھی نیچے رہ جائیں گے. اور بچے ہو, ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہوگی, ایک دوسرے سے تمہارا بول چال بھی بند ہوگا, تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہاں اٹھنے کے بعد صلح کر لیں. یہ بچیوں سے بھی کہتا ہوں, کئیوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, آپ ایک جگہ پڑھتے رہتے ہیں, کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, بول چال بند ہو جاتی ہے, یہ میرے اللہ کو پسند نہیں, میرے نبی کو پسند نہیں. بچوں ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملو, چند دن کی زندگی ہے, مر جانا ہے, چلے جانا ہے. اصل ٹھکانہ تو اللہ آگے لانے والا ہے جس کا نام جنت ہے, جس سے اللہ روزانہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے, روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بناتا ہے اور اس کا میک اپ کرتا ہے. اور ہمارے بابا آدم اور حوا کا جو قد تھا وہ 5 فٹ نہیں تھا, 6 فٹ نہیں تھا, 130 فٹ. یہ کیوں؟ کہ جنت کی لڑکی اور جنت کے خادم ان کا قد 130 فٹ اللہ نے فکس کیا ہے. ہمارے باپ اور اماں کو بھی اللہ نے 130 فٹ پیدا کیا تھا, لیکن یہ وقت کے ساتھ گھستے 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 ہم یہاں تک آ گئے. ٹائم نے ہمیں کھرچا ہے, مالش کرتے 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 گھٹا کے یہاں لے آیا. اللہ اسے واپس لائے گا. ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے نو مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے, وہ شروع ہو گیا. جب ذمہ دار گھر گیا وہ جا کے سو گیا, اس کا کون کرے گھوڑے نو مالش. صبح اٹھ کے آیا گھوڑا دیکھنے تو گھوڑا چور لے گئے تھے. تو بڑا پریشان ہوا, ماریا گیا, ہن کی بنے گا. تو وہ گھر گیا اور اپنے خرگوش کو لا کے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. جب زمین دار آیا تو کہتا ہے وہ کرموں کہ جی وہ گھوڑا کے دیکھے جی آئے کھل ہوتا ہے. اسا کہ وہ تیرا ستیاناس ہے, گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. حضور گھوڑا ہے, میں ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے تو بس اے خرگوش ہی آ بچے ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں نے ہمیں گھسا 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 کے یہاں پہنچایا. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا 130 فٹ قد کو ہم کیا کریں گے, ہمیں تو یہی بہت کافی نظر آتا ہے. میں نے کہا جنت میں جو تیری بیوی ہے نا, چاہے وہ ایمان والی عورت ہوگی یا چاہے حور ہوگی, اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور 100 جوڑے وہ پہنتی ہے. وہ تمہیں جیب میں ڈال کے بھول جائے گی کہ کس جیب میں ڈالا تھا. تو اندر میاؤں میاؤں کرے گا کہ میں, اور وہ 100 جوڑوں کو ڈھونڈے گی میں اپنے ہسبینڈ نو پایا کتے ہے, کتے کٹ کے وہ تین لوریاں دے گی. اے چنگا ہے کہ تم 130 فٹ میں
کہتا سمجھ آ گئی۔ اللہ نے خوشی کا جہان، سکھ کا جہان، راحتوں کا جہان، جنت کو بنایا ہے۔ اللہ تمہارا میک اپ کرے گا، پتہ ہے کس چیز سے؟ اپنے چہرے کا نور ڈالے گا تمہارے اوپر۔ اللہ ان ایمان والی عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اللہ اپنے چہرے کا نور ڈالے گا، پھر وہ حسن ملے گا جانبین کو کہ کروڑوں سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہو گے، اور دیکھنے کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ یہاں حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو، چند دنوں کے بعد دل، کیوں نئے ماڈل کی گاڑیاں آتی ہیں کہ پہلی گاڑی سے دل بھر جاتا ہے؟ کیوں نئے کپڑے ہر سیزن میں خریدتے ہیں؟ پہلے کپڑوں سے دل بھر جاتا ہے۔ کیوں بھر جاتا ہے؟ کہ ان کی بیوٹی کوالٹی ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے پھر نیچے آنا شروع ہوتی۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ہر چیز کی کوالٹی یوں جا رہی ہوگی، یوں جا رہی، ہر چیز اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی۔ اور جنت کی لڑکی کیسی ہے کہ سورج کو فنگر ٹپ دکھائے تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، میرے سمندری سفر کئی دفعہ ہوئے، تو ہر دفعہ میں حیران ہو کے پانی کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا تھا کہ اتنا بڑا سمندر، اور ایک ہلکی سی تھوک کا چھینٹا جنت کی لڑکی کا پڑ جائے سمندر میں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ چہرہ دکھا دے تو کائنات کے انسانوں کے جگر پھٹ جائیں، وہ یوں کلائی لہرا دے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں، اور وہ مسکرا دے تو پوری کائنات میں بجلیاں چمکنے لگیں۔ یہ ہماری بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ایمان والی، یہ جنت کے اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہے انلیمیٹڈ، انلیمیٹڈ۔ تو بچوں، ہم ہیں یہاں ٹرانزٹ میں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں، یہ آئیڈیل لائف نہیں، یہ ٹرانزٹ روم ہے، ٹرانزٹ چیئرز ہیں، کسی کو بڑی کرسی آ گئی، کسی کو چھوٹی آ گئی، کوئی زمین پہ بہ گیا۔ اصل تو اللہ نے وہ گھر بنایا جسے روز سجاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک منظر پیش کیا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، جنتی لوگ خود سراہیوں سے شراب ڈال کے پی رہے ہیں۔ بوفے سسٹم، نوکر نہیں، بوفے آپے کرو۔ جب تک بوفے ہیں نا، ڈاکٹر بھوکے نہیں مرتے۔ بوفے تسی تباہی پھیرنی ہے تو نال صحت دی تباہی پھر جاؤں۔ پلیٹ نہیں ہوندی، ہمالیہ پہاڑ ہوندا، پلیٹ بھر 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 ایتھے لے آندے، پتہ نہیں لے جاندے کتنے کر، بدنام مولویوں نو کرتے ہیں۔ تو پہلی جنت ہے بوفے سسٹم، آپے ڈالو آپے لو۔ ان کے بھی نوکر ہوں گے، ان کے بھی خدام ہوں گے، لیکن کیٹیگرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن لا رہا ہے کہ نیچے والے جنتی خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ اس سے اوپر والا درجہ، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، وہاں کافوری شراب ہے، ذرا ہلکی ہے، زنجبیل شراب ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پلانے والے پلائیں گے، وہ خود نہیں اٹھیں گے، خود نہیں ڈالیں گے۔ پلانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے اور نوکر اور جنت کی لڑکیاں، حوریں، ایمان والی بیوی۔ اور کن ہاتھوں سے وہ آپ کو پیش کرے گی جام؟ میرے نبی کا فرمان، کن ہاتھوں سے جام پیش کرے گی کہ ہاتھ سارا چھپا کے فنگر ٹپ کھول دے تو کائنات کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج بھی نظر نہیں آئے۔ ایک اس سے بھی وی سے بھر دو ساری کائنات، وی آئی پی جنتی، ریڑیاں والے، کلچیاں والے، رکشیاں والے، چنگچی والے، سب غریب بھرے پڑے ہوں گے وی آئی پی جنت میں۔ وہاں کیا ہے؟ خود نہیں پی رہے۔ وہاں کیا ہے؟ کوئی ڈال کے نہیں پلا رہا۔ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ تو بچوں، محبت سے رہو، نمازیں قابو کرو، زبان پہ قابو کرو، نظروں پہ قابو رکھو، اپنی نظر کو آوارہ ہونے سے بچاؤ، آپس میں پیار محبت سے رہو، اور اپنے ماں باپ، استاد، والدین، آپس میں حسن سلوک، میٹھے بول سے زندگی گزارو۔ پھر کبھی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو، اور
جب چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ. ابھی اجتماع بھی ہو رہا ہے، یہ کم کی شام سے شروع ہو رہا ہے. اجتماع میں سارے بچے آپ تشریف لائیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں. اور جب آپ کا لانگ ویکنڈ ہو تو 3 دن آپ جماعت میں جایا کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اور جب لمبی چھٹیاں ہوں پھر چلہ لگا لیں تو انشاءاللہ پوری زندگی کا آپ کا ٹریک بدل جائے گا. تو نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درست.